بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان چند مشہور واقعات پر نظر ڈالنے والے ہیں جو غزوہ بدر کے دوران منعقد ہوئے۔ غزوہ بدر کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ انتخاب ڈالی تو ان میں سے جن کی چھوٹی عمر تھی ان کو مدینہ لوٹا دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی کم سن تھے۔ شوق شہادت اور جذبہ جہاد ان کو یہاں لے آیا تھا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ بچوں کو مدینہ واپس لوٹایا جا رہا ہے تو وہ ادھر ادھر جھکنے لگے۔ جب سعد بن ابی وقاص نے اس منظر کو دیکھا تو ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس پر حضرت عمیر نے جواب دیا کہ میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے رسول میری کم سنی کی وجہ سے مجھے واپس نہ بھیج دے۔ لہٰذا وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑی عمر کے لوگوں میں ان کا قد پست نہ نظر آئے اور انہیں لوٹا نہ دیا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے ان سے واپس ہونے کے لیے ارشاد فرما دیا۔ ان کی عمر اس وقت صرف 16 برس کی تھی۔ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری عمر بھلے ہی 16 برس کی ہے لیکن میرے بازوؤں میں جوانوں جیسی طاقت ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بڑے بھائی سے میری لڑائی کرا کر دیکھ لیں۔ اس پر آپ مسکرا دیے اور حضرت سعد سے آپ کی لڑائی کروائی۔ دوران لڑائی حضرت عمیر نے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ آپ کو تو جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، چنانچہ اگر آپ مجھ سے ہار جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں، اور یوں ممکن ہے کہ مجھے بھی شہادت مل جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے چھوٹے بھائی کے اس جذبے کو دیکھ کر جان بوجھ کر ہار گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کے اس جذبہ جہاد کو دیکھا تو آپ نے ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کو صحیح سے اسلحہ بھی باندھنا نہ آتا تھا۔ آپ کے بھائی نے آپ کو تلوار تھما دی اور آپ کفر کے ہجوم میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھانے لگے، لیکن شاید قدرت کو بھی آپ کا جذبہ جہاد پسند آ گیا تھا، لہٰذا اللہ نے آپ کو اسی جنگ میں مرتبہ شہادت سے فائز فرما دیا۔ شہادت کے بعد اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ صحابہ اکرام ہجوم بنا کر آپ کے جنازے کے دیدن کے لیے کھڑے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سارے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، عمیر کی زیارت کے واسطے فرشتے عرش سے آ رہے ہیں اور یہاں پر فرشتوں کا ہجوم ہو گیا ہے، لہٰذا فرشتوں کو بھی عمیر کے چہرے کی زیارت کے لیے جگہ دو۔ جنگ بدر کے آغاز سے پہلے ایک تیز آندھی چلی۔ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے اور جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ایسا ہوا تو پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے ہیں اور اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن کچھ یوں کہتا ہے، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی مدد بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی جنگوں میں مدد کے لیے فرشتے اترتے تھے پر وہ کبھی لڑتے نہیں تھے۔ یہ بدر پہلی ایسی جنگ تھی جس میں فرشتے بھی لڑے۔ چونکہ وہ پہلی بار لڑ رہے تھے اور انہیں لڑنا نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ انہیں سکھا رہا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا رب وحی کی حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو
اور ان کے پور پور کو ماروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں ایک صف میں کھڑا تھا۔ میں اچانک پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں 2 کم عمر نوجوان کھڑے ہیں۔ میں ان دونوں نوجوانوں کو دیکھ کر مطمئن نہ ہوا کہ میرے پاس یہ کم عمر نوجوان کیوں ہیں، بلکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میرے آس پاس ذرا مضبوط اور جنگو لوگ ہوں تاکہ جنگ کے وقت ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ابو جہل کو ذرا ہمیں دکھلا دیجیے۔ میں نے اس سے پوچھا، بھتیجے تم اس کو دیکھ کر اور جان کر کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، چچا جان، ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو بہت گالیاں بکتا ہے۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا یا پھر خود شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اور ان بچوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کر میں حیران تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ابو جہل دشمنوں کی صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ میں نے ان کم عمر نوجوانوں سے کہا کہ وہ دیکھو، وہ رہا تمہارا شکار۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ دونوں نوجوان بھوکے شیر کی طرح ابو جہل کی طرف لپکے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور دوسرے نے گھوڑے پر بیٹھے گدھے یعنی ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر گئے اور یہ دونوں نوجوان مسلسل ابو جہل پر وار کرتے جا رہے تھے اور اسے سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا عکرمہ، جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا، اس نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو مدد کے لیے پہنچا اور آ کر اس نے ایک نوجوان کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ اس کا کندھا کٹ گیا، لیکن پھر بھی وہ نوجوان لڑتا رہا۔ جب ہاتھ بہت زیادہ تکلیف دینے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبا کر کھینچ دیا اور پھر لڑتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ تو دونوں نے کہا کہ میں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کو دیکھا تو ان دونوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا۔ ان دونوں بہادر نوجوانوں کا نام معاذ بن عفرہ اور معوذ بن عفر رضی اللہ عنہما تھا۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں نوجوانوں نے ابو جہل کو صرف زخمی کیا تھا اور وہ مرا نہیں تھا، وہ زمین پر گر گیا تھا اور یہ انصاری نوجوان یہ سمجھے کہ وہ مر گیا اور اس کو مرا ہوا سمجھ کر اس کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ ابو جہل ایک جگہ پڑا ہوا تھا، اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا، اور چونکہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے، مگر یہ بدبخت ابو جہل اس وقت بھی اپنی بڑائی اور تکبر سے باز نہیں آیا۔ کہنے لگا، اے بکری کے چرانے والے، تو نے بہت بڑی جگہ پیر رکھا ہے، اور دیکھ میری گردن مونڈوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ میری گردن سب سے اونچی معلوم ہو اور سارے مکہ والوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ عبداللہ نے ابو جہل کی گردن اتاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر ٹانگ دی۔ حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی اور اس قوم کا فرعون مارا گیا۔ جنگ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے تھے اور 70 ہی مسلمانوں نے قید کیے تھے۔ ان 70 قیدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اس لیے وہ اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے۔ جب وہ قیدی بنائے گئے تو ان کو
ایک بہت چھوٹے سے صحابی ابو الیسر انصاری رضی اللہ عنہ ان کی رسیاں پکڑ کر لا رہے تھے اور حضرت عباس شرمندہ ہو رہے تھے، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، یہ رسیاں اس نے نہیں پکڑی ہیں، کوئی زمین و آسمان کے بیچ میں معلق تھا، اس نے مجھے پکڑ کر میرے ہاتھ باندھ دیے اور رسی پکڑا دی۔ وہ صحابی کہنے لگے، نہیں اللہ کے رسول، میں نے ہی پکڑا ہے۔ تو اس پر حضرت عباس کہنے لگے، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے۔ تو یہ تھے چند واقعات جو جنگ بدر میں منعقد ہوئے۔ ان جیسے بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں سبق آموز کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی اور ان کے اندر اللہ کے رسول کی کتنی محبت تھی۔ آج کل کے زمانے میں ان واقعات کا سننا بہت ضروری ہے اور ان سے سبق لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔